دوستو کر لو عبادت، آ گیا رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی انوکھی نماز، روزانہ ملے گا ایک حج ایک عمرے کا ثواب۔ آپ رمضان کے مہینے میں یہ نماز پڑھیں گے تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے آپ لوگوں کو ویڈیو دکھاتے ہیں، آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے میں کیا آپ روزانہ حج اور عمرے کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو؟ آپ کہو گے مفتی صاحب روزانہ کیسے پاسبل ہے؟ جی بالکل پاسبل ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب آخرت میں مجھ سے ملے تو ڈھیر ساری نیکیوں کے ساتھ ملے، اس کا نام اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہو، تاکہ وہ جہنم سے بچ جائے۔ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ثواب اتنا زیادہ رکھا ہے کہ آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے عمل پر اتنا بڑا ثواب، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ جہنم سے بچے اور جنت میں داخل ہو۔ آج میں آپ لوگوں کو بہت آسان عمل بتانے جا رہا ہوں، ایک نماز بتانے جا رہا ہوں، جس کو آپ اگر پڑھو گے تو آپ کو حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیث میں اس کو بیان فرمایا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ 70 گنا۔ تو ایک حج عمرے کا ثواب کتنا ہو گیا؟ 70 گنا۔ یعنی روزانہ آپ 70 حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ اب آپ کہہ رہے ہو کہ مفتی صاحب بتا بھی دو جلدی سے۔ دیکھو یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اور آپ فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں 60-70% لوگ جو ہے نا وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں۔ پھر آنکھ کب کھلتی ہے؟ وہی 9-10-11 بجے، یا اس ٹائم کھلتی ہے جب ہمیں جاب پر جانا ہوتا ہے، کام پر جانا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم سحری کرنے کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا سا ویٹ کر لیں، میرے خیال میں 1-1.5 گھنٹہ بس، تو ہم ایک حج اور عمرے کا ثواب روزانہ پا سکتے ہیں۔ وہ عمل کون سا ہے؟ وہ ایک نماز ہے جس کو اشراق کی نماز کہا جاتا ہے۔ اور اشراق کی نماز کا جو ثواب ہے نا، آئیے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں حدیث، 2-3 حدیثیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر وہیں اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ گیا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، تو اس کے لیے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکمل حج عمرہ یہ 3 بار ارشاد فرمایا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور جس بات کو 3 بار بیان فرمائے اس کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا، اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی، پھر اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، تو اللہ تعالیٰ آگ اس پر حرام کر دیں گے کہ اسے کھائے، یعنی جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اشراق کی نماز کا ثواب اتنا ہے۔ اب اشراق کی نماز کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، فجر کی نماز کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے اور مسجد سے اعلان لگتا ہے کہ نماز کا وقت، فجر کی نماز کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے، قضا نماز اب سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد پڑھی جائے گی، اعلان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو وہ سورج نکلنے لگتا ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ فجر کا ٹائم ختم ہو گیا۔ تو سورج جب نکلنا شروع ہوتا ہے اس کے 20-25 منٹ کے بعد آپ 2 رکعت نماز، کم سے کم زیادہ سے زیادہ 4 رکعت اشراق کی نیت سے پڑھیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ جیسے اور نفل نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، بالکل اسی طرح سے یہ اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ مان لیجئے سورج نکلنا شروع ہوا، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد آپ 2 رکعت کی نیت باندھیں، 2 رکعت نماز اشراق، اللہ اکبر۔ جیسے اور نفل نماز پڑھتے ہیں ویسے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، پھر 2 رکعت کی نیت باندھیں، تو کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 4 رکعت اشراق کی نماز میں ہوتی ہیں۔ اور ثواب کتنا ہے؟ ایک مکمل حج اور ایک عمرے کا ثواب۔ اب مشکل کیوں ہے یہ ہمارے لیے؟ کیونکہ ہم لوگوں کو کیا ہوتے ہیں نا کہ رات کو لیٹ سوتے ہیں اور صبح اول وقت میں فجر کی نماز پڑھ کر
فوراً بستر پر چلے جاتے ہیں، ہے نا. اور ٹائم میرے خیال میں فجر کا ٹائم جو ختم ہو رہا ہے ہمارے یو پی میں وہ وہی ختم ہو رہا ہے 6 بجے کے بعد غالباً. تو 1.5 گھنٹہ بڑا مشکل ہو جائے، اسی لیے رات کو آپ پہلے سو جاؤ اور تہجد پڑھو. تہجد پڑھنے کے بعد سحری وغیرہ کرو، دعا مانگو، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر قرآن مجید کی تلاوت کرو اور اشراق پڑھ کر سو، ہے نا. اور خواتین کے لیے بھی یہی ثواب ہے، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ذکر میں مشغول ہو جاؤ، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاؤ، ہے نا. اللہ کے ذکر و اذکار میں لگی رہو، اور جب سورج نکل جائے تو پھر 2 یا 4 رکعت اشراق کی نیت سے پڑھو. 1 حج عمرے کا ثواب آپ کو ملے گا. اور رمضان میں آپ کو پتہ ہے نیکیوں کا ثواب اللہ کتنا بڑھا دیتا ہے. لو نا نیکیوں کا ثواب، لوٹ لو، اللہ کی نیکیاں برس رہی ہیں. اللہ نے جنت کی سیل لگا کے رکھی ہوئی ہے. کون ہے جو یہ جنت الفردوس لے جائے؟ کون ہے میری یہ جنت لے جائے؟ کون ہے جو ریان کے دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے؟ جہنم سے بچنے کے لاکھوں موقع ہیں رمضان کے مہینے میں. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.